الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سیدنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرج حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، بعدہ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری حیات کی دولت میں اتنی سانسیں ضرور دیں کہ ہم پھر سے سرکار سید الشہداء کے ذکر میں شامل ہوئے۔ نمازوں کے بعد اس بات کا اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو نے پھر ہماری تقدیر میں غریب کے ماتم کو تحریر کیا۔ جو لوگ ہم میں سے چلے گئے اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول کرے، اور یقین جانیے کوئی اور دعا نہ مانگے، چلتا ہے مگر یہ دعا ضرور مانگے کہ پروردگار زندگی کی دولت دے رہا ہے تو بدون غم حسین مت دینا، جب تک زندگی دے تب تک اہل اور اہل بیت بھی نہ ہو۔ زندگی وہی کمال کی زندگی ہے جس میں اہل بیت ہو۔ جب زندگی میں اہل بیت ہو تو ایک دن کی زندگی صدیوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، زندگی میں اگر اہل بیت ہیں تو ایک دن کی زندگی صدیوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور زندگی میں اگر اہل بیت نہ ہو تو صدیوں کی زندگی ہو مگر زندگی نہیں رہتی۔ پڑھا لکھا مجمع میرے جملے کی تائید کرے گا، وہب قلبی کی زندگی میں حسین ایک دن کے لیے آئے تھے۔ ارے کاش بات پہنچ جاتی صاحب۔ وہب قلبی کی زندگی میں 9 محرم 10 محرم کو وہب قلبی تو آئے، عیسائی سے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے۔ ایک دن کی زندگی اہل بیت اگر سما جائے تو 1400 سال سے وہب قلبی علیہ السلام ہے۔ ایک دن کی زندگی، اس کے علاوہ کیا؟ ایک دن کی زندگی میں وہب قلبی، اللہ ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آج کی اس پہلی مجلس آپ کے شہر میں پالیتانہ میں پہلی بار حاضری کا شرف ہوا۔ شہزادی نے اس بار میری نوکری یہاں لگائی ہے۔
نوکر ہونے کے ناطے آپ تمام کے تمام افراد، ہم سارے کے سارے لوگ مولا کے نوکر ہیں، بس ڈیوٹی بدلی ہے سب نوکر، مگر ڈیوٹی بدلی ہے، اور ڈیوٹی میں میرے نصیب میں ممبر پہ بیٹھنا لکھا ہے، آپ نیچے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یقین جانیے نوکر کو کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، اجرت دینے والی مالکہ ہے، اور یاد رکھنا عزاداری میں ہمیشہ نوکر بن کے رہنا، مالک بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب 14 کے نوکر ہیں۔ یہاں سے مرحلہ شروع کر رہا ہوں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ بہت آہستگی سے بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ مولوی عروج کی خطابت نہیں ہے، روایت ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ آپ یقین جانیے میں اپنی طرف سے پوری محنت کروں گا، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ تو کاروباری لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، اور یقین جانیے کاروبار والے کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ میرا کام محنت کرنا، آپ تک بات کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ روایت آپ کے سامنے میں اشارہ کروں گا۔ نبی کریم نے ایک دن مسجد میں اعلان کیا کہ میں سلمان و فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سلمان و فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سلمان نے اس اعلان کو سنا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ ہوتا یہی ہے جس کا نام نہ ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہوتا ہے یہ۔ سلمان نے سوچا، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پہ ایک بار، اللہم صلی علی محمد والے محمد، ایک بار اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اجازت ہے مول صاحب؟ نبی نے جب اعلان کیا تو سلمان فارسی نے یہ سوچا کہ چلو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں تو بات اس سے ہی شیئر کی جائے جس کا نام نبی نے لیا ہے۔ سلمان نے بیت اللہ کو چھوڑا، بیت ولی اللہ پر آیا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بیت اللہ کو چھوڑا، بیت ولی اللہ پر آیا، دق الباب کیا۔ ہمارے یہاں جب کوئی دق الباب کرتا ہے، بیل بجاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ پوچھتے یوں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دروازے کے باہر ہے کون۔ سلمان نے دق الباب کیا، اندر سے آواز یہ نہیں آئی کہ کون، بلکہ اندر سے پوچھا گیا سلمان کیوں آئے ہو؟ میں مولا آپ کو سلامت رکھے، مرحلہ ہے، اللہ اکبر۔ سلمان کیوں آئے ہو؟ آواز دی فضہ مبارک ہو، تو جنت میں جائے گی۔ اندر سے آواز آئی سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ ہائے اللہ اکبر، ارے اللہ اکبر۔ مرحلہ سنیے گا ذرا سا، چہرے بیان کر رہے ہیں۔ سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کہاں مالکہ فضہ نے؟ جملہ کرار صاحب کا سنیے گا اور دعا دے دیجئے گا۔ مولانا کرار صاحب کہتے تھے یہ مت کہو کہ کنیز فضہ، فضہ کنیز ہے پنجتن کی، ہماری تو مالکہ ہے۔ اللہ کیفیت ہے۔ جناب فضہ نے کیا کہا؟ سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں کائنات میں سول معصومین کے علاوہ دیگر افراد، میں ایک تصور پیش کر رہا ہوں، دیگر افراد جھوٹ بول سکتے ہیں، فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر بات حقیقت، فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہو سکتا میری قوم کا کوئی بچہ بھی سوچے مولانا صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی؟ دلیل دے رہا ہوں۔ جناب فضہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بی بی فضہ کو نبی بیٹی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑھنا سننا. جناب فضہ کو نبی بیٹی کہتے ہیں، علی بہن کہتے ہیں، زہرا بہن کہتی ہیں، حسنین ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑھنا سننا. فضہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی؟ نبی بیٹی کہتے ہیں، علی بہن کہتے ہیں، زہرا بہن کہتی ہے، حسنین ماں کہتے ہیں، اور معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں. اللہ اکبر. مرحلہ ہے معصوم رشتہ. کیا پیغام ہے یہ؟ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے. میں اشارہ کروں گا جو پہنچ جائے گا. معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں. جھوٹا اگر رشتہ جوڑ بھی لے تو زندگی بھر نا نہیں بن پاتا. سبحان اللہ. مولا آپ کو شاد رکھے. کمال ہے صاحب. جھوٹا اگر رشتہ جوڑ بھی لے تو زندگی بھر نا نہیں بن پاتا. لیکن ایک مارکے کی بات قبلہ مرحلہ ہے. جناب فضہ نے نہیں کہا کہ میں نبی کی بیٹی. اللہ. جناب فضہ نے نہیں کہا کہ میں علی کی بہن. جناب فضہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زہرا کی بہن. جناب فضہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حسنین کی ماں. بی بی آپ نے کیوں نہیں رشتہ جوڑا؟ اجبلی بی بی پیغام دے. آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہی ہوں، کردار اتنا بلند کرو کہ وہ کہے تم ہمارے ہو. اور سبحان اللہ اللہ اکبر. تم نہ کہو، کردار بولنا چاہیے. شہزادی فضہ، ایک بات آگے عرض کرتا چلوں. پوری دنیا میں آپ بھی تو کاروباری لوگ ہیں، پوری دنیا کا مزاج ہے پرموشن، ہے یا نہیں؟ آپ میں جو 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا وہ چاہتا ہے کہ 10 لاکھ کمائے. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. جس کے پاس 4 دکانیں وہ چاہتا ہے 100 دکانیں ہو جائیں. مزاج میں کیا ہے اس کے؟ پرموشن. جو جھاڑو دیتا ہے صبح صبح اٹھ کر وہ چاہتا ہے کہ سبھاسد بن جائے. مزاج میں کیا ہے؟ پرموشن. جو سبھاسد ہے وہ چاہتا ہے کہ ایم ایل اے بنے. مزاج میں کیا ہے اس کے؟ پرموشن. جو ایم ایل اے ہے وہ ایم پی بننا چاہتا ہے. مزاج میں کیا اس کے؟ پرموشن. جو ایم پی ہے وہ منتری بننا چاہتا ہے. مزاج میں اس کے کیا؟ پرموشن. آپ نے کبھی محسوس کیا محل والے نے کہا ہو کہ میں جھوپڑی میں رہنا چاہتا ہوں؟ کیا ہے کبھی زندگی میں محسوس؟ جھوپڑی والا چاہتا ہے وہ محل میں جائے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا، کبھی یہ دیکھا کہ کسی افسر نے سوچا ہو کہ وہ پیون بن جائے؟ نہیں دیکھا نا. پوری دنیا کے مزاج میں پرموشن ہے. کوئی مالک نوکر بننا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. پوری دنیا کا مزاج ہے. لیکن دنیا سے الگ فضہ کا مزاج جو پہنچ رہا ہے اس میں فرض ہے کہ اس مرحلے پر میرا ساتھ دے. دنیا سے الگ فضہ کا مزاج. حبش کی مالکہ تخت ہے، تاج ہے، سلطنت ہے، رعیت ہے، دولت ہے، درہم ہے، دینار ہے، کنیزیں ہیں، نوکر ہے، سب کچھ چھوڑ کر آئی اس گھر میں ہے جہاں چکی چلانا ہے، جھاڑو دینا ہے. ارے اللہ اکبر. کاش بات پہنچ جائے صاحب. پرموشن پوری دنیا کے مزاج میں. جناب فضہ چھوڑ کے تخت آ رہی ہیں. ادھر والے حضرات کیا کرنے آ رہی ہیں؟ چکی چلانا ہے، جھاڑو دینا ہے، بچوں کو کھلانا ہے. جب پوری دنیا کا مزاج ہے پرموشن، میں سوال کرتا ہوں شہزادی فضہ، پوری دنیا کا مزاج پرموشن ہے، آپ تخت و تاج چھوڑ کے یہاں کی کلیسی کیوں کر رہی ہیں؟ عجب نہیں بی بی آواز سے مول مروج یہ دیکھ میں نے چھوڑا کیا ہے. جس کا عقیدہ مل رہا ہے اللہ اکبر. میں نے چھوڑا کیا ہے؟ میں نے پایا کیا؟ ایک ایک فرد کی توجہ
جہاں نہیں دعا دے دینا. بی بی پھر بھی پتا چلے آپ نے پرموشن کیا پایا. بی بی کی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں, اجملی بی بی آواز دے, جب تک حبش کی مالکہ تھی, جب تک حبش کی مالکہ تھی, بی بی فضہ کا پرموشن دیکھنا, جب تک حبش کی مالکہ تھی میں دے رہی تھی زمین کے مانگنے والوں کو, میں دے رہی تھی زمین کے مانگنے والوں کو. جب سے حسنین کی کنیزی کی ہے اب زمین والے نہیں آسمان والے بھی فضہ سے مانگ رہے ہیں. حضرات, یہ وہ نام ہے جس کے صدقے سے ہم جی رہے ہیں. علی کا نام ہی ہمیں بچائے زمانے کی آفات و بلا سے. جب تک حبش کی مالکہ تھی, سبحان اللہ, میں دے رہی تھی زمین کے مانگنے والوں کو. جب سے حسنین کی کنیزی کی ہے اب زمین والوں کو صرف نہیں, اب آسمان, وہ بھی کیا کہہ رہی ہے, میں تو رہتی ہی, میں سبحان اللہ, مولا آپ کو شاد رکھے آباد رکھے, میں تو رہتی ہی بی بی شہزادی جناب فضہ. آپ نے اس مکان کو, اس مقام کو, دو لفظیں ہیں, اس مکان کو, اس مقام کو جنت کیوں کہا؟ کا پیمانہ بتا رہی ہوں. جہاں حسن ہو, حسین ہو, علی ہو, فاطمہ ہو, محمد ہو, وہی جگہ جنت ہے. پالی تعالیٰ کے مومنین, آمد محرم پہلی شب محسوس کیجئے گا. بی بی فضہ, میں نے جملہ کیا کہا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. بی بی نے کیا کہا, جہاں علی ہو, حسن ہو, حسین ہو, زہرا ہو, محمد ہو, وہی جگہ جنت ہے. بی بی ہم غریبوں کو پتہ چل گیا, جہاں حسن ہو, حسین ہو, علی ہو, فاطمہ ہو, محمد ہو, وہی جگہ جنت ہے. ہم غریبوں نے بھی فرش عزا بچھایا, نبی آئے, علی آئے, حسن آئے, حسین آئے, زہرا آئے. آتی ہے یا نہیں؟ اس پاک بابرکت جگہ پر ہم جمع ہوئے, پورے عشرے کا عنوان کا اعلان اور اس سے گفتگو ہوگی. جنت نما ماحول میں ہم بیٹھے ہیں. اشخاص وہ ہیں جن کی بدولت ہم ہیں. چونکہ ایام اعزاء سے متعلق بہت ساری باتیں, بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں آتی ہیں, اور پورے ایام اعزاء کے جو مقاصد وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. میں نے پوری مجلس کا, جتنی مجلس سے ہوں گی, اس کا ایک عنوان یہاں سے اعلان کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا. پورے عشرے کا عنوان ایک لفظ ہوگا, انسان. پوری مجلسیں انشاءاللہ اسی عنوان سے چلیں گی, انسان. جملہ سنیے گا, انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے, انسان بنے رہنا کمال ہے. سبحان اللہ, مولا آپ کو آباد رکھے. بہت آرام سے. انسان پیدا ہونا کمال نہیں, انسان بنے رہنا کمال ہے. اللہ کی 4 طرح کی مخلوقات, آج پوری تمہیدی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, کل سے مفصل ہے پوری. پہلی مخلوق دوسری تیسری چوتھے مرحلے پر انسان ہے. پہلی مخلوق جس کا نام ہے جمادات, دوسری مخلوق جس کا نام ہے نباتات,
تیسری مخلوق ہے جس کا نام ہے حیوانات، چوتھی مخلوق جس کا نام ہے انسان۔ چونکہ میں اپنے ان جوانوں یوتھ سے میرا اور جوانوں سے خطاب بچوں تک لفظ پہنچا دوں۔ جمادات جس میں جمود ہو یعنی اسٹیچیو ہو، جہاں ہے وہی رہے۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی حرکت نہ ہو، جیسی ہے ویسی رہے۔ توجہ کیجئے گا، ذرا سا ایک عجیب سا مرحلہ ہوگا۔ جمادات جس میں جمود ہو، حرکت، جہاں ہے وہی رہے۔ جمادات میں آتے ہیں پتھر۔ کیا ہے؟ پتھر۔ پتھر جہاں رہتا ہے وہی رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جہاں ہے وہی ہے۔ اب میں لفظوں سے آپ سے دعا چاہتا ہوں، یاد رکھیں ہمارے انسان میں بھی جو محرم سے پہلے جہاں تھا، محرم بعد بھی وہی رہے۔ ارے جو سمجھ رہے ہیں وہ تو اس مرحلے پر میرا ساتھ دیتے صاحب۔ جو ایام عزا سے پہلے جہاں تھے، ایام عزا کے بعد وہی رہیں، نہ بڑھ پائیں، تو پھر یاد رکھیے گا وہ پتھر جیسے لوگ ہیں۔ تو جمادات جمود ہو جس میں جو پڑھے نہیں، جہاں ہو وہاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ٹور کرنے جاتے ہیں، سفر کرنے جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ آپ کبھی یا حج پہ جو جاتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ جو پتھر جہاں ہے وہی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن کا مزاج بتاؤں آپ کو، قرآن نے کہا پہلے خود بچو، بعد میں دوسروں کو بچاؤ، یعنی پہلے خود سدھرو، بعد میں سماج سدھارک بننا۔ توجہ کیجئے گا، کیا سارے پتھر برابر ہیں؟ میرا پڑھا لکھا مجموعہ، سارے سٹون برابر ہیں؟ سٹون میں بھی رتبے اور مراتب ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جو پیروں میں پڑا ہوتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو ہاتھوں میں گھومتا ہے یا نہیں مرحلہ؟ میں نے آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسے جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بھائی انسان نے گناہ کیا وہ جہنم میں جلے گا، پتھر کی خطا کیا ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے گا؟ خطا کیا ہے پتھر کی؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھا سائل نے، مولا انسان گناہ کی وجہ سے 75 جہنم میں جلایا جائے گا، یہ پتھر کی خطا کیا ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے گا؟ امام نے فرمایا وہ سارے پتھر نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ پتھر ہیں جو خدا بننے کے لائق نہ تھے۔ سبحان اللہ، جو خدا بننے کے لائق نہ تھے انہیں خدا بنا کر پوجا گیا۔ بھائی قرآن نے کہا وہ پتھر جلائے جائیں گے جو خدا، امام کیا فرماتے جو خدا بننے کے لائق نہ تھے خدا بن گئے۔ بھائی توجہ نہیں کی آپ نے، خدا بننے کے لائق نہ تھے، بن گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ بھائی طے ہو گیا جو جس لائق نہ ہو اس جگہ پہنچ جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کوئی قائد بننے کے لائق نہ ہو، قائد بن جائے، ٹھکانہ کیا ہے؟ کوئی لیڈر بننے کے لائق نہ ہو، لیڈر بن جائے، ٹھکانہ کیا ہے؟
کوئی عالم بننے کے لائق نہ ہو، عالم بن جائے ٹھکانہ کیا ہے؟ تو جو خلافت کے لائق نہ ہو، ارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ اکبر، مرحلہ سن لیا، مرحلہ ہے صاحب، لائق نہ ہو ٹھکانہ کیا ہے اس کا؟ جہنم ہے نا۔ جو لائق نہ ہو اس جگہ بیٹھ جائے، اچھا لائق ہے یا نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ کرنا، تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کوئی بیٹھا تھا نیچے، سرکار امام حسن تھے، امام نے کہا شیخ میرے باپ کے منبر سے اتر، اپنے باپ کے منبر پہ جا۔ ارے اللہ اکبر، بھلا سنیے گا، میرے باپ کے منبر سے اتر، اپنے باپ کے منبر پہ جا۔ مولا نے دو کام بتائے، پہلے باپ تلاش کر، پھر منبر تلاش۔ نعرہ یا علی یا علی۔ تو پتھر کہاں جائیں گے؟ وہ جو خدا بننے کے لائق، سبحان اللہ، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، یہ پتھر بھی تو کہہ سکتے تھے ہم بنے نہیں ہمیں بنایا گیا۔ جو پالتانہ کے مومنین پہنچے، مولا انہیں سلامت رکھے۔ بول صاحب کتنا باریک مرحلہ، ہم بنے نہیں، ارے مولا آپ لوگوں سلامت رکھے، ہم بنے نہیں ہمیں بنایا گیا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے منہ بند کر دیا۔ اب اگر کوئی بعد میں کہے میں بنا نہیں مجھے بنایا گیا، تو یاد رکھنا پتھر کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی علی۔ تو ایک قسم کی پتھر یہ جہنم میں جائیں گے، ایک پتھر ہے وہ جو پڑھتے چلتے گھومتے رہتے ہیں، ایک پتھر ہے جو ہاتھوں میں ہے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسے عقیق کہتا ہے، کوئی عقیق پہنتا ہے، کوئی یاقوت پہنتا ہے، کوئی زمرد پہنتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں کیمرے کے سامنے ایک روایت عرض کر رہا ہوں، سارے پتھر برابر نہیں، ان میں بھی رتبے اور مراتب ہیں۔ تمام پتھروں میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان ہے وہ عقیق کی ہے۔ کس کی ہے؟ اور عقیق میں بھی سرخ عقیق کی ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو اور ہاتھ میں سرخ عقیق ہو، اسے آسمان کی طرف کر کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ میں تو روایت پڑھ دوں گا چاہے آپ جیسے سنیں۔ اس پتھر کو یہ کمال ملا کیوں؟ چھٹے آقا سے کسی نے پوچھا مولا عقیق سرخ عقیق کو اتنا کمال حاصل کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا جب اللہ نے پتھروں پر ہمارے جد علی کی ولایت کو پیش کیا تھا، سب سے پہلے اس پتھر نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر صاحب، ایک پتھر علی کی گواہی دے دے ولایت کی تو اس کے وسیلے سے دعا قبول ہو جائے۔ ارے صاحب علی کو ولی پتھر مان لے، اس کی وجہ سے دعا قبول ہو۔ تو یہ ہے، اس میں فیروزہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیروزہ جب بلا آتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کہا کمال ہو گیا صاحب، فیروزہ مشکل کو ٹال دے تو مان لیتے ہیں۔ اب پڑھے لکھے سامعین سے گزارش ہے، ساری دنیا نے طے کیا کہ پتھر نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، جائیے پوری دنیا کو ایک چیلنج ہے، پتھر نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے۔ یہی ہے
ہم نے کہا پتھر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، دلیلیں سنتے رہیں گے۔ ایک کافر کفار قریش میں سے چند پتھر کی کنکریاں لے کر آیا اور آنے کے بعد کہتا محمد پتہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی نے کہا اس سے پوچھ میں کیا ہوں۔ کمال ہے صاحب، اللہ۔ اس نے کہا محمد تمہیں پتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی نے کہا اس سے پوچھ میں کیا ہوں۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ کھولے کنکری گویا ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ مسلمان خوب پڑھتا ہے، ناک میں پڑھتا ہے، محمد کے ہاتھوں پہ کنکری بولی، محمد کے ہاتھوں پہ کنکری بولی، محمد کے ہاتھوں پہ کنکری بولی، خوب کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کتنے پیارے ہو، محمد کے ہاتھ پہ کنکری بول جائے تمہیں اعتبار ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا 16 رجب کو محمد کے ہاتھ پہ علی آئے، تورات سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، قرآن۔ اللہ اکبر، کمال ہے صاحب۔ کنکری کے بولنے پہ تو اعتبار ہے، اور اگر علی بول دے کیسے پاسبل ہے؟ ہم نے کہا جب بغض علی کی بیماری ہو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ محسوس کیجئے گا، کنکری کیا بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پتھر کیا بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ میں تینوں مرحلے ایک جگہ دکھاؤں گا آپ کو۔ پتھر بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ چلیے پتھر چلتا بھی ہے۔ ارے ابھی تو مباہلہ منایا ہے، مباہلے کی تاریخ ہے، زیادہ دن تو نہیں ہوئے۔ نصارہ نجران کیا کہہ رہے تھے؟ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو وہ غلط تھوڑے کہہ رہے تھے۔ اشارہ کر دیتے تو پہاڑ نہیں چلتا۔ عیسائیوں کو جس کی صداقت پہ اتنا اعتبار تھا، اللہ اکبر، میں مسئلہ ایک اشارہ کروں گا، باریک بات ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر کہہ دے، ارے کمال ہو گیا صاحب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ دے، انہوں نے کہا اگر اشارہ کر دے۔ بھائی عیسائی تھے، ان کے عالموں کو پتا تھا جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی زبان میں کتنی طاقت۔ اشارہ ہے، مرحلہ سنتے رہیے گا۔ تو پتھر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی، بولتا ہے، اشارہ تاریخی۔ واقعہ کربلا کے بعد، میں تاریخ کا طالب علم ہوں لہٰذا ان مرحلوں پہ باتیں کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں نے آپس میں ایک سیاست کی فرقہ بنانے کے لیے۔ محمد حنفیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہی امام ہیں، چونکہ علی کے بیٹے حسن، ان کے بعد حسین، اب نہ حسن رہے نہ حسین، لہذا آپ ہی امام ہیں۔ امام کے خون کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر فتنے کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے ایام حج کا۔ حج کے دوران مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور آفر کر رہے تھے کہ آپ ہی امام ہیں، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی امام ہیں۔ سرکار محمد حنفیہ امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرے امام، اے میرے بھتیجے، لوگ یہ سیاست رچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، کوئی ایسا جواب دے دے جن سے ان آنے والی خرافات کا منہ بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا چچا اعلان کر دیجئے سب خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوں، حجر اسود کو آپ بھی سلام کریں گے، ہم بھی سلام کریں گے،
حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دے وہی امام ہے. معاملین بڑی محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں. حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دے وہی امام ہے. خانہ کعبہ کے پاس جمع غفیر جمع ہوا, بہت بڑا کراؤڈ اور پبلک جمع ہوئی. محمد حنفیہ نے 7 مرتبہ کہا السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ, کوئی جواب نہیں آیا. میرا مولا بڑا پڑھنے کے بعد کہا السلام علیکہ, فوراً جواب آیا وعلیکہ السلام یا سیدی و مولائی و امامی. غور نہیں کیا آپ نے؟ غور تو کرو, اللہ اکبر. محمد حنفیہ نے بھی سلام کیا, امام نے بھی سلام کیا. جب محمد حنفیہ نے سلام کیا جواب نہیں آیا, لیکن جیسے ہی مولا نے سلام کیا حجر اسود پتھر نے سنا بھی سمجھا بھی بولا بھی, سنا بھی سمجھا بھی بولا بھی. توجہ کرنا بھئی, پتھر نے سنا بھی سمجھا بھی بولا بھی. کیوں کہ امام پاس میں تھا, لہذا سنا بھی جاتا ہے سمجھا بھی جاتا ہے. اب ہم سے بحث کیوں کرتے ہو کہ تم قبر میں لٹانے کے بعد تلقین کیوں پڑھتے ہو؟ قبر میں علی ہوتے ہیں, لہذا ہم سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. اللہ اکبر, بلہلا ہے. ڈرے پتھر نے سنا بھی سمجھا بھی, اور امام کی آواز پر پتھر لبیک کہہ دے تو وہ چومنے کے لائق ہے. جو پہنچ گئے مولا انہیں سلامت رکھے. معصوم کی آواز پر حجر اسود لبیک کہہ دے. حج پہ جو لوگ گئے میرے بات کی تائید کریں گے, وہاں 2 طریقے کے پتھر ہیں. کسی کو مارا جاتا ہے, کسی کو چوما جاتا ہے پتھر کا مرحلہ. تو پتھر سب برابر نہیں. آخری مرحلہ, اور اپنے بیان کی طرف آ جاؤں. سب سے پہلا جو اللہ نے مخلوقات خلق کی, انسان اوپر ہے. سب سے پہلے جمادات. کیا پتھر نرم بھی ہوتا ہے؟ لغت میں پتھر کہتے ہی اسے ہیں جو سخت ہو. ہمارے یہاں نہیں کہتے ہیں پتھر دل ہو گئے ہو, مطلب تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں لوہے جیسا سخت ہے, پتھر جیسا سخت ہے. اس کا مطلب سختی کا تعلق پتھر سے ہے, تو پتھر نرم نہیں ہوتا. ہم نے کہا چھوڑو ساری باتیں, پوری دنیا میں گھوم کر دیکھو, نہ جانے کتنے قدم رسول کے نقش ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پتھر نرم بھی ہوتا ہے, ملائم بھی ہوتا ہے. کہ اس کا ہم نہیں, یہودی گواہی دیں گے. کون گواہی دیں گے؟ بھائی وہی جنگ جس میں مرد کا اعلان ہوا. اگر مولا آپ کو سلامت رکھے میرے صاحب. اچھا, جنہوں نے نعرے کا آواز نہیں دیا, نعروں کے ساتھ یالی نہیں کہا, کیا ان کے مولا سے بنتی نہیں ہے؟ مل کے حیدری یا نعرے ہمیشہ جیتنے والوں کے لگتے ہیں. اور سیف اللہ ذوالفقار مولا اس نعرے کے صدقے سے آپ کو سلامت رکھے, تمام افراد کے ساتھ. تو یہودی گواہی دیں گے کہ پتھر بھی نرم. جنگ خیبر آئے گا کبھی انشاءاللہ بیان میں. جنگ خیبر 39 دن سانسیں اٹکی ہوئی ہیں. منظر عرض کر رہا ہوں. مرحب کا جو لشکر ہے اس کے پاس ایک نجومی ہے. اس نے جب نبی نے لیٹر بھیجا ہے اس کے پاس 40 دن کی مہلت دی ہے, تو اس نے لشکر کو دیکھ کے کہا کہ یہ لشکر تمہیں ہرا نہیں سکتا.
اس نے کہا کہ یہ لشکر تمہیں، وہ خوش تھا اور آپ کو پتہ ہے آنا جانا لگا رہا، لیکن جب نبی نے اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا، پتہ نہیں کتنے جاگتے رہے، صبح بس وہی نام جس سے چڑھتے تھے، نبی نے آواز دی نادے علی مثلا مولا آ چکے، ہاتھ میں علم، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ میں علم علی لے کر چلے، وہ نجومی، وہ کاہن، وہ بیٹھا ہوا، علی آئے اور آتے ہی علم کو پتھر پہ نصب کیا۔ آپ نے بھی بڑے آرام سے سن لیا میرا بھائی، پتھر پہ علم کو نصب کیا، مرحب لرزہ، یہ آنے والا باقیوں سے الگ ہے۔ اللہ بھائی ایک یہودی ہے مگر اسے پتا ہے 39 الگ ہے، حیدر الگ ہے۔ اللہ ہے، اس نے جیسے ہی نصب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا زائچہ کھینچا، اور کھینچنے کے بعد کہتا ہے یہ اس کا کمال نہیں، کمال ہے، یہ اس کا کمال نہیں، کہا پھر، کہا یہ ستارہ ہے، یہ 150 سال بعد دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں، اور جتنی سخت چیزیں ہوتی ہیں وہ نرم ہو جاتی۔ ابھی بات پوری ہوئی نہیں تھی، علی نے علم کو اٹھایا۔ ارے اللہ اکبر، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مرحلہ دیکھنا، علی نے علم کو اٹھایا، مرحبا نے کہا اب دوبارہ تو نہیں ہوگا، آئے ہائے اللہ، مرحبا نے کہا اب دوبارہ تو نہیں ہوگا، اس نے کہا نہیں، اس نے جیسے کہا نہیں، علی نے پھر، کمال ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس نے جیسے ہی کہا اب نہیں ہوگا، علی نے پھر، سائن چشتی کے جملے جیسے ہی دوبارہ ہوا، اس نے کہا پھر اتفاق ہے، یہ سننا تھا، پھر علی نے علم کو اٹھایا، مجھے لگے سارا تھا باتیں یہاں ہو رہی ہے، سنا نہیں رہے ہیں، عقیدہ میرے تو مرحلہ ہے، محسوس کیجئے گا، اب جملے سنیے گا، پتھر، اب اس نے جب 2 مرتبہ یہ دیکھا تو مرحب سے کہا مرحب معاف کر دے، مرحب معاف کر دے، اب تو میں تجھے چھوڑ کے ادھر چلا، تجھے چھوڑ کے ادھر چلا، اس نے کہا کیا ہوا، کہا یاد رکھ یہ ستاروں کا محتاج نہیں، ستارے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ یا علی درے علی مولا، 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 مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اسلام کے صدقے کاروبار میں برکت دے۔ مرحلہ ہے صاحب، کیفیت دیکھیں، اس نے کہا یہ ستاروں کے چال کا محتاج نہیں، سبحان اللہ، آ گئی تو بات کہہ دوں، مرحب کی ماں نمبر 1 کاہنہ تھی، اپنے ہر بیٹے کی ولادت پہ اس نے زائچہ کھینچا اور سب کو بٹھا کے سمجھایا تھا، بیٹا سب سے لڑنا، مولا آپ کو سلامت رکھے، سب سے لڑنا، حیدر سے، کافر ماں ہے، یہودی کی یہودن ماں، اگر جملہ پہنچ جائے تو دعا دے دیجیے گا، یہودی کی یہودن ماں کو بھی پتا ہے علی کے مقابلے پر اولاد کو نہیں لاتے۔ ارے کیا پوری بات کھولنی ہوگی صاحب، بھئی یہودن کو پتا ہے، یہودن ماں کو پتا ہے کہ علی کے مقابلے پر اولاد کو نہیں لاتے، پتہ نہیں وہ رسولن ماں کیسی تھی۔
مرحلہ سنیے گا جو بات نہیں پہنچی. کافرہ کو بھی پتہ ہے کہ علی کے مقابلے پہ بچوں کو نہیں لاتے. اگر کوئی امت کی ماں یہاں پتھر نرم ہوا یا نہیں؟ بولیے. پتھر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، نرم بھی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ علی ہو سامنے. سبحان اللہ. کیا ہو؟ چلیے پتھر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، نرم بھی ہوتا ہے. پتھر حملہ بھی کرتا ہے. اگر اس مہینے میں اس واقعے کو ابھی تو گزرا ہے میرے بھائی. پتھر حملہ بھی کرتا ہے. کا 2 حملے ہوں گے، ایک کنکر سے ایک پتھر سے. ارے آپ شاد رہیں، آباد رہیں. میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو. آپ مجھے دعا دے رہے ہیں، یہ کافی ہے. پتھر سے، کنکر سے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا. اللہ نے ابابیل کے پنجوں میں کنکریاں بھیجی یا نہیں؟ اور یاد رکھیے گا صاحبان تفسیر جتنے سب لکھنے والے نے لکھا ہے، پنجوں میں کنکریاں تھیں، منہ میں کنکری تھی. کسی ایک کا بھی نشانہ خطا نہیں کیا. کیا بات ہے! جو اللہ کی طرف سے پرندے آئے ان سے خطا نہ ہو. ارے اللہ اکبر. شان رسالت ہے، مرحلہ ہے نہیں. اب جب سب مر گئے، ایک ہاتھی، ایک پرندہ، ایک سپاہی. ایک ہاتھی، ایک سپاہی، ایک پرندہ بھاگا گیا. اور جاتے ہی بادشاہ سے کہا، آسمان سے پرندے آئے، ہاتھیوں پہ انہوں نے کنکریاں گرائیں، ہاتھی مر گئے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے پوچھا کیسے؟ ہاتھی ساتھ تھا، پرندہ اس کے اوپر تھا. بادشاہ نے جیسے ہی کہا کیسے، اللہ نے پرندے کو حکم دیا، اس نے کنکریاں گرائیں. بادشاہ نے دیکھا، اس نے پوچھا تھا کیسے، اللہ نے دکھایا ایسے. بھائی جملہ سنیے گا. کیا بھیجی اللہ نے؟ کنکری. کنکری کا سائز زیادہ سے زیادہ 10 mm. پتھری ہوتی ہے 20 mm، اس سے زیادہ نہیں. کنکریاں تھیں. مرحلہ ہے صاحب. یہاں بیت کی بات تھی، کنکری بھیجی. 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد حارث نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ، اگر اللہ کی طرف سے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب ہو. علی کو ولی اگر اپنی طرف سے بنایا ہے تو مرحلہ میں نقل نہیں کروں گا، اللہ کی طرف سے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب ہو. ابھی چلا نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا. میں نے کہا اللہ کل کعبے کی حفاظت کے لیے کنکریاں بھیجی تھی، آج پتھر کیوں کا بتانا چاہتا ہوں. کعبے کا دشمن چھوٹا دشمن ہے، علی کا دشمن بڑا دشمن. اللہ